یہ دیکھیں جی، آج ہم یہ سائی وال آئے ہیں ادھر۔ راؤ عامر حافظ قرآن جو ہیں دین کی بڑی معلومات رکھتے ہیں۔ میں نے ان سے بڑی مشکل سے ٹائم لیا ہے۔ میں نے کچھ دین کی معلومات ایسی تھی جو لوگوں کو بیسک چیزیں نہیں پتہ ہوتی، پھر بھائی سے ٹائم لیا تاکہ وہ لوگوں تک بیسک چیزیں پہنچائی جا سکیں۔ تو میں نے اس لیے بھائی کو بڑی مشکل سے ٹائم لیا ہے، تو یہ اب آئے ہیں، تو ان سے میں دین کی معلومات لیتا ہوں۔ پوچھتے ہیں بھائی سے کہ نماز کے متعلق، وضو کے متعلق اور غسل کے متعلق، تاکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کسی سے نہیں پوچھ سکتا، وہ پھر ان کو اس طریقے سے، جیسے کہ غسل کے فرائض ہیں، وضو کے فرائض ہیں، اور نماز فرض ہے تو نماز کے اندر کتنے فرض ہیں، یہ چیزیں معلومات ایسی ہیں جو ہر انسان کو پتہ ہونی چاہیے، اور بیسک معلومات ہیں یہ ہماری۔ تو یہ میں راؤ صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کون کون سے اور کتنے فرض ہیں، اور یہ ان کا کیا حساب کتاب ہے۔ السلام علیکم عامر بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ بھائی عامر، میں سب سے پہلے تو ہم بات شروع کرتے ہیں، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وضو سے کام ہمارا شروع ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں یا کوئی بھی کام ہے باوضو ہو کے ہم کرتے ہیں، تو آپ پہلے ہمیں وضو کے فوائد اور وضو کے فرائض بتائیے گا۔ جی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ وضو کے 4 فرائض ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے منہ دھونا، ٹھیک ہو گیا۔ مکمل چہرہ، اگر داڑھی ہو تو اس کا خلال کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور تھوڑی سمیت ٹھیک سارا ہو منہ گیا۔ دھونا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کونیوں سمیت جو ہے وہ بازو دھونے ہوتے ہیں دونوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، 3 ہو اور گئے۔ پاؤں جو ہے وہ ٹخنوں سمیت دھونے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہاں، بہترین عمل یہ ہے کہ ہر عمل کو آپ 3 مرتبہ دہرائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، وہ اچھے طریقے سے وضو ہو جاتا ہے۔ اور پانی کا آپ نے کم سے کم استعمال رکھنا ہے تاکہ ضائع نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی ویورز، تو وضو کے 4 فرائض میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں غسل کی طرف۔ جی۔ تو غسل کے 3 فرائض ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ گرگرا کرنا ہے۔ تو وہ گلے کا جو نرم حصہ ہے وہاں تک جو پانی جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ تو ناک میں پانی اس طرح ڈالنا ہے کہ وہ نرم ہڈی تک جائے۔ ٹھیک ہو گیا، 2 ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ 3 مرتبہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ صحیح ہے، اس کے بعد پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہانا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ جو ہے تمام حصوں کو آپ نے تر کر لینا ہے تاکہ کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ 3 مرتبہ ایسا ہی عمل دہرانا ہے، اور جب آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کا غسل ہو گیا ہے تو تب آپ جو ہے وہ جی سب سے پہلے میں نے آپ کو وضو کے فرائض بتائے ہیں، اور اب میں ان کے آپ کو فوائد بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے باوضو رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان 1000 گناہوں سے بچا رہتا ہے، آنکھوں میں حیا اور دل میں پاکیزگی رہتی ہے، انسان بڑے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر باوضو ہو کر بندہ سوئے تو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، ساری رات اس کی عبادت میں گزرتی ہے، شمار ہوتی ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب باوضو انسان فوت ہوتا ہے تو اس کا بھی بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ جی ویورز، تو میں نے پہلے آپ کو سب سے پہلے وضو کے فرائض بتائے ہیں، اس کے بعد غسل کے فرائض بتائے ہیں، اس کے بعد وضو کے فوائد بتائے ہیں۔ وضو کے فوائد کے بعد اب ہم چلتے ہیں غسل کے فوائد کی طرف۔ تو سب سے پہلے کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے، تو اس بنیاد پر ہمیں پاک ہونا بہت لازم ہے۔ تو جب بھی بندہ ناپاک ہو یا ایسی حالت میں ہو تو سب سے پہلے فوراً بندے کو غسل کر لینا چاہیے، کیونکہ ناپاکی کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی بندہ۔ جی ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بندہ جب بندے کی نیت صاف ہو اور انسان کا جو ہے وہ بدن پاک ہو تو وہاں سے ہی بنیاد رکھی جاتی ہے کہ بندے کی نیت بھی صاف ہوتی ہے اور بدن بھی پاک ہوتا ہے۔ تو اس میں ویورز آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ انسان کا کوئی بھی عمل ہو یا کوئی بھی ہو تو اس کے اندر صاف ہونا بہت ضروری ہے، اس کے اندر جو ہے وہ نیکی ہونا بہت ضروری ہے۔ تو الطہور شطر الایمان کی بنیاد پر ہمیں جو ہے وہ ہر وقت پاک رہنا چاہیے، بے باک رہنا چاہیے۔ جی گائز، اب میں نے یہ عامر بھائی سے مزید معلومات لے لی ہیں، یعنی کہ وضو کے فرائض کے متعلق بھی انہوں نے بڑے بہتر انداز میں ہمیں سمجھایا ہے، اور وضو کے فرائض کے متعلق بھی ہمیں بتایا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے عامر بھائی سے پوچھا ہے کہ عامر بھائی ہمیں جو ہے
بتائیں کہ جی غسل کے فرائض کیا ہیں، کیونکہ غسل کے فرائض کا کافی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. بہت چھوٹی چھوٹی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو وہ کر جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کا غسل نہیں ہوتا اور ان کی نماز نہیں ہوتی. تو غسل کے فرائض بھی بڑے بہتر انداز سے عامر بھائی نے ہمیں بتائے ہیں، اور جو ہے اس کے بعد غسل کے فوائد بھی ہمیں بتائے ہیں عامر بھائی نے کہ ان کے فوائد بھی کیا کیا ہیں. تو عامر بھائی جو ہیں حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، انہوں کے پاس دین کا بہت زیادہ علم ہے. تو میں اسی لیے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بیسک چیزیں ہیں کہ وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، نماز کے فرائض، نماز کی شرائط، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہر بندے کو مسلمان ہونے کے ناطے پتہ ہونی چاہیے. اب اگر انسان کا غسل ہی انسان کو نہیں کرنا آتا تو اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، وہ ناپاکی کی حالت میں ہی زندگی گزار جاتا ہے. اگر کوئی بھائی ایسا ہے جس کو وضو ہی نہیں کرنا آتا تو وہ وضو کے فوائد کا اسے اور وضو کے فرائض کا ہی نہیں پتہ، وہ وضو کے فرائض ہی پورے نہیں کرتا تو بھی اس کی نماز رہ جاتی ہے. وضو کا ہونا بھی بہت ضروری ہے نماز سے پہلے، اور غسل کا بھی ہونا بہت ضروری ہے. تو اب میں عامر بھائی سے یہ چیزیں تو ہمیں پتہ چل گئی ہیں، یہ بھی بیسک چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. اب مزید میں عامر بھائی سے نماز کے شرائط کے متعلق پوچھنا چاہوں گا کہ نماز کی کیا شرائط ہیں، ان کے متعلق بھی ہمیں بتاؤ کہ کون سے ایسے طریقہ کار ہیں جن کی وجہ سے ہماری نماز رہ جاتی ہے، جو ہم غلطیاں ہم کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری نماز نہیں ہوتی. عامر بھائی ہمیں اپنے علم کی بدولت، جو ان کے پاس علم ہے، جو ان کو پتہ ہے، انہوں نے اپنے استاد اکرام سے جو سیکھا ہے اس کے متعلق ہمیں بتائیں گے کہ نماز کی کیا شرائط ہے. جی عامر بھائی. جی، سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں خود ایک طالب علم ہوں، کوئی استاد نہیں. تو انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. اگر کوئی ایسی ویڈیو میں غلطی ہو تو اسے اصلاح کی طرف لے جائیے گا. کوئی غلطی ہو تو مجھے لازمی بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم خود طالب علم ہیں، ہم اپنے آپ کو استاد نہیں مانتے ابھی، طالب علم میں ہیں. کمنٹ میں غلطی بتائیے. ہاں جی، کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ اگر کوئی غلطی ہو تو سب سے پہلے ہم بتائیں گے آپ کو کہ نماز کی شرائط کیا کیا ہیں. نماز کی شرائط 4 ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ہے وہ بدن کا پاک ہونا. جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا کہ غسل کے ساتھ بندہ پاک ہو سکتا ہے. اگر آپ ناپاکی کی حالت میں نہیں تو صرف وضو کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو وضو کے بعد یہ تو ادھر وضو تو ہوتا ہی ہے نماز سے پہلے. تو اگر نماز کی شرائط میں یہ ہے کہ سب سے پہلے بدن کا پاک ہونا، تو کپڑوں کا پاک ہونا، اس کے بعد پھر جگہ کا پاک ہونا، اور ستر عورت یعنی کہ سطر کا ڈھانپا ہونا. یہ 4 شرائط ہیں. یہ 4 شرائط پوری ہوں گی تو یہ نماز کی شرائط ہوتی ہیں. تو یہ 4 شرائط پوری ہوں گی تو نماز ہوگی ہماری. جی عامر بھائی، یہ تو آپ نے نماز کی ہمیں شرائط بتائی ہیں کہ یہ ایسی شرائط ہیں کہ ان کے بغیر ہماری نماز نہیں ہو سکتی. جسم کا ڈھانپا ہونا بھی بہت ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا بھی بہت ضروری ہے، انسان کا اپنا پاک ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو میں اب آپ سے یہ مزید نماز کے متعلق جو ہے یہ معلومات چاہوں گا کہ نماز کے متعلق آپ ہمیں بتائیے گا کہ نماز کے متعلق قرآن پاک میں کیا حکم ہے، اور نماز کتنی مسلمان پر فرض ہیں، اور ان کا کیا جو بھی نماز کے متعلق مزید معلومات وہ بھی ہمیں دیجیے گا. جی، تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ نماز دین کا ستون ہے. تو جیسے کہ الصلاۃ عماد الدین، تو سب سے پہلے کہ نماز دین کا ستون ہے. جی، تو ہوتا یہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی کئی مرتبہ ذکر آیا ہے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی. تو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، تو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کے حوالے سے کہ ہم پر نماز فرض کر دی گئی ہے. تو نماز کے بے شمار فوائد ہیں. اس میں ہمیں ایک تو ہے یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جی، تو ہوتا یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو اس میں ہم سنتے ہیں حی علی الفلاح. تو خدا تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے کہ حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف. جب خدا تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے انسان کو. بے شک انسان کی کامیابی اور فلاح جو ہے وہ نماز کے اندر ہی ہے. تو ویورز، آج ہم نے آپ کو بتایا ہے سب سے پہلے وضو کے فرائض، وضو کے فوائد، غسل کے فرائض، غسل کے فوائد اور نماز کی شرائط. یہ کچھ تھوڑی بہت معلومات تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. آئندہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. جی گائز، آنے والی ویڈیوز میں ہم عامر بھائی سے نئے ٹاپک کے ساتھ عامر بھائی کی ویڈیوز بنائیں گے کہ میرا جو بیسک چیزیں اسلام کی ہیں ان کے متعلق عامر بھائی سے میں نے جو ہے معلومات لینی ہے اور جو لوگوں تک پہنچانی ہے. تو آنے والی ویڈیوز میں میری کوشش ہوگی کہ میں زکوٰۃ کے متعلق جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو ہے اس کے متعلق بھی آپ لوگوں کو آگاہ کروں.
تو یہ زکوٰۃ کے متعلق اور جو دین کی مزید اہم معلومات ہیں، جو بیسک چیزیں ہیں جن کا ہر مسلمان ہونے کے ناطے ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے، ان ساری چیزوں کے متعلق میں عامر بھائی سے مزید معلومات لوں گا اور آپ لوگوں کو شیئر کروں گا، تاکہ کوئی بھائی بھی اس سے اگر کچھ سیکھے گا تو اس کا عامر بھائی کو بھی اجر و ثواب ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا۔ اور مزید ایسی ویڈیوز، دینی معلومات دیکھنے کے لیے، دینی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ ہماری آنے والی نیکسٹ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو جائے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔